ایک ایمان کے قائل ہیں اور ایک ایمان کے قائل نہیں ہیں، ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بحثوں میں کیوں پڑیں اور تجاوز اس طرح کر جائیں، اس طرح تجاوز کر جائیں کہ معاذ اللہ جب ہم زبان کھولتے ہیں تو ہم نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا اور جو عظیم شخصیتیں ہیں، صوفیہ ہیں، ان پر تک ہم انگلی کر اٹھا دیتے ہیں، نشانے بنا دیتے ہیں۔ میرے پیارے، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کو اپنے دل میں رکھ لو کہ ہم کسی صحابی کو اگر ان کی تعظیم کرتے ہیں، کسی صحابی کو کی تعظیم اگر کرتے ہیں، یہ بھی بتا دیں کہ کوئی صحابی معصوم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نبی معصوم ہے، یقیناً فرشتے معصوم ہیں، کوئی نبی کوئی صحابی معصوم نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ صحابیوں کے فیصلے ہم کریں۔ 1400 سال سے فیصلہ تو نہ ہو سکا، آج 1400 سال کے بعد یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم اس منصب پر ہیں کہ ہم فیصلے کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ اس طریقے کے فیصلے، اس طریقے کے بحث و مباحثے بند کرو۔ جو حضرت ابو طالب کے ایمان کا قائل ہے، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں۔ جو سیدنا ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہے، اہل سنت کی سادات ان کے ساتھ بھی ہے۔ یقیناً یاد رکھیں، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ابو طالب، سیدنا ابو طالب، یاد رکھیں، سیدنا ابو طالب کا نام جہاں لیتا ہے وہاں احترام سے نام لینا ہے۔ خبردار خبردار، حضور ان سے محبت کرتے تھے، وہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ تو سوچو کہ اگر سیدنا ابو طالب کا نام اگر آپ نے احترام کے ساتھ نہ لیا تو حضور علیہ السلام کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ میں ایمان کے بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، میرا کہنا یہ ہے کہ میری زبان ان کے ایمان کے بارے میں خاموش رہتی ہے، لیکن میرا دل ان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم ادھر بھی ہیں، ہم ادھر بھی ہیں، علماء کی جماعت ادھر بھی ہے، علماء کی جماعت ادھر بھی ہے۔ یہ بڑی شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے استاد مکرم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کان پکڑ کر میری اصلاح کریں گے اس وقت میں اصلاح قبول کر لوں گا، اس وقت میں اصلاح قبول کر لوں گا۔ ہمارا دل ان کے ایمان کا قائل ہے، لیکن زبان اس بحث و مباحثے میں نہیں پڑتی ہے، اس بحث و مباحثے میں نہیں پڑتی ہے، اور ہمارا یہ سبجیکٹ بھی نہیں، ہمارا یہ عنوان بھی نہیں ہے۔ حالات کیا ہے پیارے، زمانہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کن بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ دنیا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حالات نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا یہ دیش بارود کے ڈھیر پر ہے، ضرورت ہے، بارود کے ڈھیر پر ہے، لیکن یاد رکھیں ہم حوصلے ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم مایوسیوں کے شکار ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا، ہمارا تو حال ہے کہ امید کا دامن ہم نہیں چھوڑتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اور پیارے، اسلام کب ہے، مسلمان کب جو ہے وہ عیش و عشرت میں رہے، مسلمان جب عیش و عشرت میں رہے تباہی کے شکار ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام کا مٹنا اور ہے، مسلمانوں کا مٹنا اور ہے۔ مسلمانوں کو تو مٹایا جا سکتا ہے، اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بغداد میں مسلمانوں کی عمارتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، لائبریریوں کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اسی چنگیز اور ہلاکو کی اولاد میں شاہ جہاں اور اورنگزیب کو پیدا کیا۔ باپ دادا قرآن کا مٹانے والا تھا اور یہ بیٹے اور پوتے قرآن لکھ لکھ کر پھیلانے والے تھے۔ تو آپ یاد رکھیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ارے ہمیں کون مٹائے گا، ہمیں کون ختم کرے گا، ہمیں ٹھاٹ سے رہنا ہے اور مستی کرتے رہنا ہے، کیونکہ اسلام اگر زندہ ہے تو ہماری وجہ سے زندہ ہے۔ پیارے، اس غلط فہمی کے شکار نہ رہیں۔ مسلمان جب اس غلط فہمی کا شکار ہوا، جب مسلمان غلط بحثوں میں پڑا ہے، تباہ و برباد ہوا ہے۔ بغداد میں جب چنگیز خان کا حملہ ہوا تھا تو حال یہ تھا کہ جو دنیا دار تھے وہ تو شراب اور کباب میں مست تھے، اور جو دیندار بنتے تھے نا وہ شام میں اسٹیج دونوں طرف لگتا تھا اور پھر مناظرے ہوا کرتے تھے، آمین بالسر پر آمین بالجہر پر مناظرے ہوا کرتے تھے کہ ہاتھ نیچے باندھا جائے اور ہاتھ اوپر باندھا جائے۔ شافعیوں کے اور حنفیوں کے مناظرے ہوا کرتے تھے، لیکن جب چنگیز خان کا حملہ ہوا، ہلاکو نے حملہ کیا ہے، تو حال یہ ہوا کہ نہ سر والے رہ گئے، نہ جہر والے رہ گئے، نہ ارسال والے رہ گئے،
گئے اور نہ ہی ہاتھ باندھنے والے اوپر نیچے والے کوئی بھی نہیں رہ گئے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہمیں عزیز ہے، پیارا ہے۔ ہم عقیدے کے اعتبار سے ایک ذرہ برابر بھی ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، لیکن بنانے کلمہ، بنانے مسلمان اگر ضرورت پڑ جائے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا اور حق کی آواز کو بلند کرنا ہوگا اور اپنا کام پیار کے ساتھ، اسلام پیار سے پھیلا ہے، اسلام محبت کے ساتھ پھیلا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ایک دوسروں کو ہم گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیروں کو، ایک دوسرے کے ممدوحین کو سوشل میڈیا پر گالیاں دی جا رہی ہیں۔ میں نے کچھ دنوں پہلے بھی اسے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ ہمارے والد گرامی، الحمدللہ والد گرامی آج تک ہماری تربیت کرتے، سامنے جاتا ہوں اس انداز میں جاتا ہوں کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو روب اور دبدبہ ہے، اللہ اکبر۔ تو حال یہ کہ فرمایا ایک دن کہ حضور حافظ ملت گئے ہیں، حضرت والا بھی تصدیق کریں گے، گئے بیت الخلا میں تو دیکھا لکھا ہوا ہے دیوبند، دیوبند لکھا ہوا ہے۔ پلٹ کر آئے، بچوں کو بلایا، کہا بتاؤ کس نے اپنے بیت الخلا میں یہاں دیوبند کس نے لکھا ہے، دیوبند کس نے لکھا ہے؟ بچوں کا حال کیا ہوا، دائیں بائیں دیکھنے لگے، کون بتائے کہ ہم نے لکھا ہے؟ آپ نے پھر نصیحت کی تو سنو، تم نے اپنے بیت الخلا پر دیوبند لکھا ہے، بغل میں دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، وہ اپنے بیت الخلا پر بریلی لکھ دیں گے، اور یاد رکھو یہ بریلی لکھنے کے مجرم تم ہوگے، وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ تم نے انہیں اکسایا ہے، تم نے یہ کروایا ہے۔ آج حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے؟ کہا ہاں، جو دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے پلٹ کر وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ حقیقتاً دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دینا اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا ہے۔ تو پیارے اللہ کے لیے اپنی زبان میں آپ سدھار کریں، اپنی فکر میں سدھار کریں، آپ جلد باز نہ ہوں۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہمارے جلسوں میں نہیں آتے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ نے فلاں 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 جماعتیں جوائن کر لی ہیں۔ میں کہتا ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ یاد رکھیں سبوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، سبوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی دکان اگر کسی کی ہو، مال اس کے پاس نہ ہو، بغل میں کوئی دوسری بڑی دکان کھول کر بیٹھ جائے، ظاہر ہے کہ چھوٹی دکان سے کوئی مال لینا پسند نہیں کرے گا، اسی بڑی دکان پر جانا پسند کرے گا جہاں ہر طرح کا مال اسے مل جائے۔ اس لیے آج مال کھل رہے ہیں، آج بازار کھل رہے ہیں، ایسے بازار کھل رہے ہیں کہ جہاں آپ داخل ہو جائیں تو سوئی سے لے کر ہیلی کاپٹر تک خرید کر آپ آ جائیں۔ ایسے بگ بازار کھل رہے ہیں تاکہ کسٹمر یہاں سے آئے تو اپنی ساری ضرورتیں پوری کر جائے۔ عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان مقدس اسٹیجوں سے اس کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ کریں اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کوئی پیغام نہ دیں، کوئی فکر نہ دیں، انہیں دعوت نہ پیش کریں، ہمارا انداز پھوہڑ ہو، تو ظاہر ہے کہ ہماری دکان کا بند ہو جانا لازمی ہے اور ہمارا کسٹمر ہماری دکان سے نکل کر دوسروں کے دکان پر بے شک چلا جائے گا۔ کہنے والے نے سچ کہا ہے اور حق کہا ہے کہ بے شک ہمارا عقیدہ اہل سنت جو ہے وہ ہمارا مسلک حق مسلک ہے، لیکن ہمارے مسلک حق ہونے کے باوجود ہمارے جو وکیل ہیں وہ وکیل کمزور ہو گئے ہیں، اور جن کے مسلک حق نہیں ہیں انہوں نے غیر حق مسلک کو وکیل اتنا مضبوط دیا ہے کہ لوگ اپنے اس وکیلوں کے ذریعہ اپنے مسلک میں کھینچ رہے ہیں۔ پیارے، آج جماعت اہل سنت کو ایسے وکیلوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے موقف کو علمی انداز میں سنجیدگی کے ساتھ پیش کر سکیں۔ آج اسلام کو چیلنج ہے، ہم تو صرف وہابیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے، آج صرف وہابیوں کا مسئلہ ہمارے سامنے نہیں ہے، آج نیچریت کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، آج ہمارے سامنے مسیحیت کا مسئلہ ہے، آج ہمارے سامنے یہودیت کا مسئلہ ہے۔ اب تک تو ہماری بحثیں اس پر ہی ہو رہی ہیں کہ چائن ویڈیو بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری طرف حال یہ ہے کہ قادیانیوں نے اپنے آدھے درجن جو ہے وہ چینل کھولے ہوئے ہیں، اور ان کا جو مولوی ہے نا وہ ایسا آتا ہے، ایسا
ہر بار لگتا ہے کہ مارکیٹ سے اور کپڑے کی دکان سے نیا ایک دم جو ہے وہ امامہ باندھ کر کے سورا ایک دم کھڑا ہوا ہے، لباس نہ پوچھیے اتنی نیچی اور سریلی انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ نہ پوچھیے، کہ لوگ مرعوب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ کھنچتے چلے جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ وہ ہمارا پڑوسی ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، آج اسی پورے ملک پر حقیقت یہ ہے کہ انہیں قادیانیوں نے اپنے چنگل میں لیا ہوا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اپنے علم کی بنیاد پر۔ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے صفہ کی چوبترے پر وہ پہلی یونیورسٹی قائم کی تھی، جس یونیورسٹی کے پروڈکٹ صدیق و فاروق تھے، عثمان و علی تھے، سہیل و بلال تھے، جنہوں نے اپنے انداز جہاں اور علم و فن سے زمین کا جغرافیہ بدلا تھا، ریاستوں کے نقشے بدلے تھے، قوموں کا ذہن بدلا تھا، اخلاق کی قدریں بدلی تھی اور دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا۔ میرے نبی کریم نے پڑھایا بھی تھا، تربیت بھی کی تھی، اور جو جس لائق نظر آیا تھا کمال اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ حضور نے فرمایا میری امت کے سب سے رحم دل ابو بکر ہیں، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، فرمایا سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں، سب سے بڑے قاضی ہیں علی ہیں۔ حضور نے فرمایا حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں، علم آیت کے سب سے بڑے عالم زید ابن ثابت ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو امام المحدثین بنا دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو امام المفسرین بنا دیا، حضرت ابو سعید خدری کو صوفیہ کا امام بنا دیا۔ الغرض آپ دیکھتے چلے جائیں جو شخصیتیں جیسی آ رہی ہیں حضور نکھار کر انہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک، ہم نے تو علم کے دائرے کو بھی محدود کر دیا کہ علم بس یہی ہے، دینی علم بس قرآن پڑھو اور بس حدیث پڑھو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن بھی ہم صحیح سے نہیں پڑھتے، قرآن ہی صحیح سے پڑھ لیتے تو قرآن میں سب کچھ ہے، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے نا وَلَا رَقْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہر شے کا بیان قرآن میں ہے، ہر کچھ کو در کا بیان قرآن میں ہے، کوئی ذرہ اور قطرہ ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کو پر غور و فکر کریں نہ کریں، لیکن یورپ و امریکہ کے لائبریریوں میں سب سے اوپر جو کتاب رکھی ہوئی ہے وہ کتاب قرآن مقدس ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دنیا کے فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، نئی ایجادات دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو تعجب ہو تو آپ کو حالیہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ابھی 8 سے 10 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ امریکہ کا بہت بڑا پاپ اور پادری، اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنا نام عبداللطیف رکھ لیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بتائیے تو صحیح کہ آخر کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اسلام کی طرف متوجہ کیا؟ کہا وہ دعوت توحید ہے، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا بے عیب ہونا، وہ ایسا تصور ہے جو ہماری کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ 20 سال پہلے بھی میں نے اسلام کی اس حقیقت کو اپنے دل میں قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت ہمت نہ ہوئی تھی، جرأت نہیں ہوئی تھی۔ آج 20 سال کے بعد میں نے ان تمام بندھنوں کو توڑ دیا ہے اور اسلام کا مسلمان ہونے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ پیارے سوچو تو صحیح کہ وہ پوپ کہ جس کے انڈر میں تقریباً 1000 سے زیادہ پادری تھے، چھوٹے چھوٹے پوپ تھے، چھوٹے چھوٹے عیسائیوں کے عالم تھے، وہ اس کے انڈر میں آتے تھے۔ سوچو تو صحیح کہ ان کی فکر کو انہوں نے قبول کیا ہوگا کہ نہیں قبول کیا ہوگا۔ حضرت والا ہے حضرت مصباح صاحب قلعہ وزیر العالی، جو کتاب آپ تصنیف کرتے ہیں ان کتاب کو ہم جیسے ان کے ماننے والے ان کے شاگرد پڑھتے ہیں تو یقیناً حضرت کی فکر کو ہم قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یقیناً جب اس نے اسلام قبول کیا ہوگا تو اس کے ماننے والوں کے دلوں میں بھی، اس کے شاگردوں میں بھی کہیں نہ کہیں اسلام کے حوالے سے باتیں آئی ہوں گی، اور یقیناً آنے والے زمانوں میں اگر ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے یاد رکھیں کہ جو آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ کب مسلمانوں کو نشانہ اور ٹارگٹ نہیں بنایا گیا ہے، ہر زمانے میں بنایا گیا ہے۔ اس سے ہمیں بوکھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے ہم نفرتی باتیں نہ کریں، ہم بلکہ محبت کا پیغام عام کریں، محبت کا پیغام عام کریں۔
وہ وفلا دوسرے گئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے اسلام کہاں تھا، 25 سال کے بعد آج اسلام کہاں ہے، اور آنے والے 25 سال کے بعد اسلام کا دائرہ کہاں ہوگا۔ اسی وجہ کر وہ بوکھلا رہے ہیں کہ ارے ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، رحمت والے پہلو کا ہم اختیار کریں، اور پھر صوفیاء کرام ہندوستان میں جو تشریف لائے اور کس انداز میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا ہے، ہمیں بزرگان دین اور صوفیاء کے ان طریقوں کی بھی اسٹڈی کرنی ہوگی، غور کرنا ہوگا کہ آخر کون سا نہج تھا، کون سا طریقہ تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کے دل جیتتے چلے گئے اور اسلام کے فتح کے جھنڈے لہرانے لگے ہیں۔ آج ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہوگا۔ ہم تو اپنے مال کو ہم خرچ کر رہے ہیں لغویات میں، فضولیات میں، آج دوسرے ایکٹیو ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا حال انتہائی برا ہے۔ علمی اعتبار سے بھی اس قدر ہم زوال پذیر ہیں، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مجھے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ خطیب خصوصی صاحب بڑے دور سے بڑی مشقت سے تشریف لائے ہیں اور بڑی مشقت سے یہ جانے والے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان کر دے، تو ان کے لیے بھی مجھے خیال کرنا ہے۔ مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام جنہوں نے ایک عظیم یونیورسٹی